اور سب سے زیادہ کس چیز کی فکر کرنی چاہیے؟ میں ابھی سفر کے دوران پڑھ رہا تھا ایک کتاب، اس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول نظروں سے گزرا کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں ایک مومن کے لیے سورہ نساء کی 4 آیتیں دنیا و ما فیہا سے بہتر ہیں، اور ان 4 آیتوں کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ 4 آیتیں سرمایہ زندگی ہے۔ انہی میں سے ایک آیت کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بے شک اللہ رب العزت جل جلالہ شرک کو معاف نہیں فرماتا، اس کے علاوہ وہ جو بھی گناہ چاہے معاف فرما دے۔ مغفرت، اللہ کا معاف کرنا، اللہ کا اپنے بندوں کو بخش دینا، یہ بہت بڑا انعام ہے، اور اسی مغفرت کی طرف قرآن مقدس ہمیں جلدی کرنے کا حکم دیتا ہے کہ رب فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اس لیے کہ یہ بات اچھی طریقے سے ذہن کے اندر محفوظ کر لیں۔ اگر رب قدیر جل جلالہ نے پکڑ لیا اور سوالات کا سلسلہ شروع ہوا تو ہم میں کا کوئی ایسا نہیں جو نجات پا سکے۔ اللہ اپنے فضل سے ہمیں بخش دے، یہ اس کا بہت بڑا کرم ہوگا۔ اگر ہم قرآن کی دوسری آیتوں کو دیکھتے ہیں مغفرت سے متعلق تو ہماری عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ سے بخشش طلب کرنا، اللہ سے معافی طلب کرنا، اللہ سے مغفرت کا پروانہ حاصل کرنا، یہ اتنا عظیم کام ہے، اور یہ جسے نصیب ہو جائے گویا اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنور گئی۔ اسی لیے فرمایا گیا اس راستے پر چلو جس راستے پر چلنے کے بعد تمہیں اللہ کی طرف سے مغفرت کا پروانہ حاصل ہو جائے۔ آپ ذرا دیکھیں تو صحیح، مرنے والے جب مر جاتے ہیں ان مرنے والوں کے لیے کون سی دعا کی جاتی ہے؟ تو قرآن میں دعا موجود ہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں ایک مرنے والا مرد جب مر جاتا ہے یا عورت مر جاتی ہے تو نماز جنازہ جب ہم ادا کرتے ہیں تو دعائے میت پڑھتے ہیں تو کیا مانگتے ہیں؟ پہلے اللہم اغفر لحینا و میتنا۔ پتہ چلا زندوں کے لیے بھی اللہ کی طرف سے معافی کا پروانہ نصیب ہونا یہ بہت بڑی سعادت ہے، اور مردے کے لیے بھی بخشش کا پروانہ نصیب ہونا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ لیکن آج کا مسلمان مغفرت کو کوئی ہلکی چیز سمجھتا نظر آ رہا ہے۔ اللہ سے معافی مانگنے کے سلسلے میں، اللہ سے بخشش طلب کرنے کے سلسلے میں آج کے مسلمانوں کو خیال ہی نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھیں وہ اگر حساب لینے پر آئے تو آپ اور ہم اس کو حساب دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ وہ اگر ایک نعمت کے بارے میں سوال پوچھ لے تو اس کی ایک نعمت کا جو ہے اس کے احسان کا بدلہ ہماری زندگی کی ساری عبادتیں اس کی نعمت کا بدلہ نہیں بن سکتی، نہ نعمت کا شکریہ ادا کر سکتی ہیں۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قدم قدم پر اللہ سے مغفرت حاصل کرنے کا حکم عطا فرمایا، اور خود طریقہ رسول اعظم نے عطا فرمایا۔ یہاں تک فرمایا جب دو مومن ملاقات کریں تو ملاقات کے وقت کے کلمات کیا بتائے؟ یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تمہاری بھی مغفرت فرمائے اور ہماری بھی مغفرت فرمائے۔ پتہ چلا مغفرت بہت عظیم چیز ہے، مغفرت بہت عظیم سرمایہ ہے۔ اللہ عز و جل کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے کہ میرا مولا فرماتا ہے شرک کے علاوہ جو وہ چاہے ان گناہوں کو معاف فرما دے۔ پتہ چلا اللہ غفار ہے، اور میں جب یہ آیت کریمہ پڑھا تو میری عقل دنگ رہ گئی، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ملنے والے اس پیغام پر طبیعت مچل گئی اپنے رب کی رحمان، اپنے رب کی شان رحمت پر۔ رب فرماتا ہے نبئ
عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے محبوب میرے بندوں کو خوشخبری سنا دو، میں بہت معاف کرنے والا مہربان ہوں۔ اللہ اکبر، وہ بار بار کہہ رہا ہے بندے تو معافی تو مانگ، میں تجھے معاف کر دوں گا، مجھ سے بخشش کا پروانہ حاصل کر، میں تجھے عطا کر دوں گا۔ یہاں تک حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا جب کوئی بندہ اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ کے اندر مغفرت طلب کرتا ہے تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے میرے فرشتوں، میرا یہ بندہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، اس لیے مانگ رہا ہے کہ یہ جانتا ہے کہ میں معاف کرنے والا ہوں، فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس کو معاف فرما دیا۔ اللہ اکبر، تھوڑا والیوم فاسٹ کریں۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ لگائیں تو قرآن کہتا ہے شرک کے علاوہ جن گناہوں کو چاہے اللہ رب العزت جل جلالہ معاف فرمائے۔ ایک تو یہ آیت کریمہ بتائی گئی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرمایہ زندگی کے طور پر سورہ نساء کی 4 آیتیں سرمایہ زندگی اور دنیا و ما فیہا سے مومن کے لیے بہتر ہیں۔ تو پہلی یہ آیت، اور دوسری کون سی آیت ہے؟ دوسری آیت وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اگر انہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا تو میرے محبوب تمہارے پاس آئیں، جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا وہ ظلم کرنے والے تمہارے پاس آئیں اور آنے کے بعد اللہ سے مغفرت چاہیں، اور رسول بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے تو وہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ یہاں لوجد اللہ کہہ کر کے رب نے واضح فرما دیا ملوں گا تو کہیں اور بھی تمہیں، لیکن محبوب کے در پر تم معافی مانگو گے تو یہاں تم میری قہاری کی صفت نہیں تواب کی صفت پاؤ گے کہ یہاں میں تمہاری توبہ بھی قبول کر لوں گا، اور چونکہ در مصطفیٰ پر آئے ہو تو تم پر رحمت کی بارشیں بھی نازل کر دوں گا۔ یہ آیت امید دلا رہی ہے، مغفرت کی طرف ہمیں ابھار رہی ہے، بخشش کی طرف ابھار رہی ہے۔ ہم کتنے نکمے ہیں کہ پوری زندگی گناہ کرنے کے باوجود اللہ سے معافی مانگنے کو تیار نہیں، اللہ سے بخشش کا سوال کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، بیوی ناراض ہو جائے تو 10 مرتبہ اس سے معافی مانگتے دکھائی دیتے ہو، ماں باپ ناراض ہو جائیں تو وفادار اولاد کی طرح ان سے بھی 1000 مرتبہ معافی مانگتے دکھائی دیتے ہو، استاد ناراض ہو جائے اس سے معافی مانگتے دکھائی دیتے ہو، شیخ ناراض ہو جائے اس سے معافی مانگتے نظر آتے ہو۔ لیکن کبھی آپ نے نہیں سوچا کہ جس رب کو ہم نے ناراض کیا ہے کبھی اس سے بھی تو معافی مانگیں۔ استاد تمہیں کیا دیتا ہے؟ استاد علم، شیخ کیا دیتا ہے؟ تربیت، ماں باپ کیا دیتے ہیں؟ غذا، بیوی کیا دیتی ہے؟ سکون۔ لیکن زندگی تو اللہ نے عطا فرمائی، روزی تو اللہ دے رہا ہے، عزت اللہ دے رہا ہے، زندگی اللہ نے عطا فرمائی۔ کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ جس رب کو ہم نے ناراض کیا ہے ذرا اس سے بھی معافی مانگیں، اس کو بھی راضی کرنے کی کوشش کریں، اس کو بھی منانے کی کوشش کریں۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ بات ذہن کے اندر محفوظ کر لو، دنیا کے سارے انسانوں کو منانے میں تکلیف تو ہوتی ہے اور بڑی کٹھنائیوں سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن میرا رب اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے کہ اس کو منانا بہت آسان ہے۔ جہاں آنکھوں سے چند آنسو کے قطرے نکلے کہ اس کی رحمت ہم پر نچھاور ہو جاتی ہے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ندامت کی وجہ سے، گناہ اور شرمندگی کی وجہ سے اگر کسی بندے کی آنکھ سے، کسی بندے مومن کی آنکھ سے آنسو نکلیں
وہ آنسو جسم کے جس حصے پر پہنچیں اس حصے کو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی۔ آپ اندازہ لگائیں، کیا یاد ہے کبھی آپ کو کہ کوئی رات اللہ کی بارگاہ کے اندر گناہ کے بعد روئے ہوں؟ یاد ہے کوئی رات ایسی آپ کو جس رات میں مصلی پر روتے روتے سجدے کی حالت کے اندر اپنے رب کو منانے کی ہم نے کوشش کی ہو؟ ہم تو گناہ کر کے کہے لگاتے ہیں، ہم تو گناہ کر کے موج مستی کرتے ہیں، ہم تو گناہوں کی دہلیز ہی پر نہیں بلکہ گناہوں کے دلدل میں ڈوب کر کہے لگاتے نظر آتے۔ میرا رب فرماتا ہے معافی میں جلدی کرو۔ یاد رکھنا، آج عمل ہے، حساب نہیں۔ دنیا میں حساب نہیں، یہ عمل کی جگہ ہے۔ قیامت میں حساب ہوگا، عمل نہیں۔ اس دنیا میں اللہ نے ہمیں جو زندگی عطا فرمائی، اس زندگی میں عمل کر لو۔ قیامت میں عمل کا موقع نہیں ملے گا۔ بندہ اللہ سے کہے گا مولا ارجعی، مجھے دوبارہ لوٹا دے دنیا کے اندر، لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں نیک عمل کروں۔ تو رب فرمائے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ، کیا میں نے تجھے عمر نہیں دی تھی؟ تو نے نصیحت کیوں حاصل نہیں کی؟ تجھے جو زندگی دی گئی تھی وہ زندگی تجھے نیکیاں کرنے کے لیے دی گئی تھی، تو نے اس زندگی کے اندر کیوں نیکیاں نہیں کی؟ اللہ اکبر۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، منا لو اپنے رب کو، راضی کر لو اپنے رب کو، مانگ لو اس سے معافی۔ وہ ایسا نہیں کہ معافی مانگنے پر ٹھکرا دے گا، جھڑک دے گا، نہیں نہیں، وہ تو اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے کہ 70 گناہوں کے بعد بھی بار بار معافی مانگو تو بار بار وہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو دوسری آیت کریمہ میں رب نے فرمایا کہ حضور کے در پر جا کر جو چیز تمہیں مانگنی ہے وہ کیا؟ مغفرت کی بھیک مانگنی ہے۔ ہم تو کعبے کے سامنے بھی دنیا مانگتے ہیں اور سنہری جالیوں کے سامنے بھی دنیا مانگتے ہیں، مغفرت یاد ہی کسے ہے؟ میں نے جب سیرت غوث الثقلین کا مطالعہ کیا تو میری عقل دنگ رہ گئی کہ غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ، جو شکم مادر سے ولی بن کر جلوہ گر ہوئے، وہ جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہ اقدس کے سامنے پہنچے تو جانتے ہیں کیا دعا کی انہوں نے؟ دعا کرتے ہیں اللہم اغفر بحق نبی جی کا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ بھی وہاں جا کر بخشش کی بھیک مانگ رہے ہیں، مغفرت کا سوال کر رہے ہیں۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب توجہ چاہوں گا جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں۔ مغفرت کا سوال وہ کرتا ہے جس کے دل و دماغ پر اللہ کے حساب لینے کا ڈر ہو، اور جس کے دل میں اللہ کے حساب لینے کا ڈر نہ ہو وہ کبھی اللہ سے معافی نہیں مانگتا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میں نے یہ دعا کرتے سنا۔ کون سی دعا؟ رسول اعظم دعا کرتے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ اللہ اکبر۔ وہ رسول جس کے دامن میں اگر کوئی پناہ حاصل کر لے تو اللہ اسے بخش دے، وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں امت کی تعلیم کے لیے یہ دعا کرتے نظر آتے ہیں۔ میرے امام کہتے ہیں وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ڈرو اللہ سے۔ اگر وہ حساب لینے پر آئے گا ہم حساب نہیں دے سکتے، اگر وہ پوچھ لے تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں بن پڑے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ حساب لے ہم اللہ کی بارگاہ میں مغفرت حاصل کریں، اللہ کی بارگاہ میں بخشش کا پروانہ حاصل کرنے کے لیے مغفرت کی بھیک مانگتے رہیں۔ اس نے جا بجا فرمایا وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اس نے فرمایا نَبِّ عِبَادِيَ أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اس نے فرمایا إِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ جا بجا وہ فرما رہا ہے ارے میرے بندو
مجھ سے معافی تو مانگو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. لیکن بندے گناہ کر کے نعمتیں تو مانگ رہے ہیں، مغفرت مانگنے کے لیے تیار نہیں. تیسری آیت، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس تیسری آیت کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ جو 4 آیتیں دنیا و ما فیہا سے مومن کے لیے بہتر ہیں، ان میں سے تیسری آیت یہ ہے. کیا ہے اس کا مفہوم؟ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم. اگر تم گناہ کبیرہ سے بچو تو اللہ تعالیٰ اسی بچنے کو چھوٹے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا. اور پھر یہی نہیں، گناہوں سے بچنے کے عوض کے اندر اللہ تمہیں عزت والے گھر میں داخل فرمائے گا. اور کمال کی بات ہے، فرماتا ہے وَنُدْخِلْكُمْ، ہم تم کو داخل کریں گے. اور جب قدرت کسی کو جنت میں داخل کرے تو کس کی مجال کے کوئی جنت سے نکال دے. اور بتا دیا تمہارے محل وہ عزت والے نہیں ہیں. اگر عزت والے گھر میں داخل ہونا ہے تو عزت والا گھر جنت ہے، عزت والا گھر وہ مقام ہے. یہ تیسری آیت. اور چوتھی آیت، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. جس نے گناہ کیا یا اپنی جان پر ظلم کیا، وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، اللہ اکبر. جس نے گناہ کیا، برا کام کیا یا اپنی جان پر ظلم کیا، پھر اللہ سے اس نے مغفرت طلب کی، گناہ کرنے والے نے معافی مانگی، تو رب فرماتا ہے اللہ عز و جل کو معاف کرنے والا مہربان پائے گا. یہ 4 آیتیں وہ آیتیں ہیں جن کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ 4 آیتیں دنیا و ما فیہا سے بہتر ہیں. اور جب میں ان 4 آیتوں پر غور کرتا ہوں تو میری عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ چاروں میں مغفرت ہی کا تذکرہ ملتا ہے، بخشش ہی کا تذکرہ ملتا ہے، اور بچنے کا تذکرہ گناہ سے ملتا ہے. اب آئیے میں سمجھاتا ہوا چلوں. 15ویں شب قریب ہے. جانتے ہیں یہ بڑی رات اللہ کیوں عطا کر رہا ہے، بڑے دن کیوں اللہ عطا فرما رہا ہے؟ تاکہ ان بڑے دنوں اور رات کے اندر اللہ سے مغفرت کا پروانہ حاصل کرو، اللہ سے مغفرت مانگو، اللہ بخش دے. اللہ اکبر. رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت جل جلالہ آسمانی دنیا پر نزول اجلال فرما کر غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک 15ویں شب برات اعلان کرتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت کا طلبگار کہ میں اس کی خطاؤں کو معاف کر دوں. وہ بخشنا چاہتا ہے، وہ معاف کرنا چاہتا ہے. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر یا اس سے زیادہ کی اللہ تعالیٰ شب برات میں مغفرت فرماتا ہے. لیکن میں یہاں آ کے گھبرا گیا، یہاں تک پہنچ کر تو ٹھیک امید بند گئی، لیکن آگے کی بات پر پہنچنے کے بعد گھبرا گیا کہ سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم چند لوگ ایسے ہیں جن کی اس عظمت والی رات کے اندر بھی مغفرت نہیں ہوتی. ان میں سے تقریباً احادیث کے اندر جو خاص طور پر چیز ملتی ہے، ایک شرک کی اور دوسری کینے کی. کسی مومن کے لیے سینے میں کینہ رکھنے والا، بغض رکھنے والا
اللہ تعالیٰ اس مقدس رات میں جس میں بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر یا اس سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، اس نجات والی رات میں سینے میں کینہ رکھنے والے کی مغفرت نہیں فرماتا۔ اب کینہ کسے کہتے ہیں اسے بھی سمجھو۔ کینے کی تعریف میں فرمایا گیا، کسی مومن کے لیے سینے میں کینہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن کو تکلیف میں دیکھ کر کے خوش ہونا اور خوشی میں دیکھ کر کے رنج حاصل کرنا یا غمگین ہونا، اسے کہتے ہیں کینہ۔ اب آپ تلاش کر لو مسلم امہ کے اندر، آپ تلاش کر لو مومن سوسائٹی کے اندر، آپ جا کر کے دیکھ لو دو بھائیوں کے درمیان ایک بھائی دوسرے بھائی کی خوشی دیکھنے کو تیار نہیں، ایک بھائی دوسرے بھائی کے غم کو دیکھ کر یا خوشیاں مناتا ہے یا خوشی میں دیکھ کر کے افسردہ ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے اس کو اتنی اچھی زندگی کیوں۔ یہ کینہ ہے، یہ کینہ ہے۔ تو اب اس کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ تو میں نے آج جمعہ میں جو بات بتائی تھی وہ بتا دوں کہ آپ نہیں چاہتے کہ اللہ معاف فرما دے؟ اگر چاہتے ہیں تو حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمت والرضوان نے فرمایا کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت 14 شعبان سے پہلے مسلمانوں کو اپنے گھر بلاتے اور کہتے تم ایک دوسرے کو معاف کرو، خدا تمہیں معاف فرما دے گا۔ کینے سے سینے کو پاک کرو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف فرما دے تو دنیاوی معاملات کے اندر تمہارے بھائیوں سے جو بھی تمہیں رنج پہنچا ہو تم انہیں معاف کر دو، دل سے نکال دو۔ اور اگر نہیں نکالتے اور نیکیاں کر رہے ہو، سجدے کر رہے ہو، عبادت کر رہے ہو، تب بھی حال کیا ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کینہ بغض مونڈنے والا ہے۔ جیسے سر مونڈا جاتا ہے نا، تو سر میں بال نہیں رہتا، مونڈنا کس کو کہتے ہیں؟ سارے بال کو اٹھا نکال دینا اور بالکل ٹکلا کر دینا، گنجا کر دینا، اس کو مونڈنا کہتے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے سینے میں مومن کے لیے بغض اور کینہ ہو اس نے گویا مونڈ دیا۔ کیا مونڈ دیا؟ تو فرمایا گیا وہ دین کو مونڈ دیا۔ اور یہ موننا اس طریقے سے ہے کہ اس کی زندگی کی ساری نیکیاں اس کے دفتر سے خالی ہو گئی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں ہم ساجد ہیں، عابد ہیں، لیکن بغض و کینے کی بنیاد پر یہ حال ہوتا ہے۔ تو شب برات کے آنے سے پہلے معافی مانگو اللہ کی بارگاہ میں بھی، اور جن بندوں کا دل دکھایا ہو، آپس میں رنجش ہوئی ہو، تو ایک دوسرے سے معافی مانگو اور یاد رکھیں صرف زبان سے نہیں دل سے معاف کرو، اس لیے کہ زبان سے تمہارے کلمات سامنے والا سنتا ہے اور دل کی کیفیت کو خدا دیکھ رہا ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ معاف فرما دے تو پہلے تم ایک دوسرے کو معاف کرو۔ اس مقدس رات کے آنے سے پہلے ماں کو ستائے ہو معافی مانگو، باپ کو ستائے ہو معافی مانگو، بھائی کو ستائے ہو معافی مانگو، کسی بھی مومن کو ستائے ہو معافی مانگو۔ آج تم معافی مانگ لو گے اور وہ معاف کر دے گا تو خدا تمہیں معاف فرما دے گا۔ اور یہ بھی سن لو کچھ اکڑو لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ معافی مانگنے پر کہتے ہیں ہم تو قیامت تک معاف نہیں کریں گے، اکڑ جاتے ہیں۔ تو وہ بھی سن لیں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی معاف کرنے والے کو معافی مانگنے والے کو معاف نہیں کرتا، جو شخص کسی معافی مانگنے والے کو معاف نہیں کرتا، سرکار فرماتے ہیں کل بروز قیامت وہ میرے حوض کوثر پر نہ آئے، نہ آئے میرے حوض کوثر پر۔ اس پیاس کے موقع پر سوائے حوض کوثر کے کہاں سے جام کوثر نصیب ہوگا؟ اس لیے آج معاف کرو، دل سے معاف کرو۔ اور سن لو، بظاہر آپ ان بچوں کو دیکھیں گے جنہوں نے حفظ مکمل کیا، ان کو سند سے نوازا جائے گا، ان کے سر پر دستار سجائی جائے گی، لیکن کبھی ان کو بیچارہ مت سمجھنا۔
اور ہلکا مت سمجھنا. آپ کا بیٹا اگر کوٹ پینٹ پہن کر بڑی انگریزی اسکول کے اندر جا رہا ہے اور یہ پھٹے پرانے کپڑوں کے اندر ملبوس یہ بچہ چٹائی پر بیٹھ کر قرآن حفظ کر رہا ہے، اگر ان کو تم نے حقارت کی نظر سے دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ منافق ہی کسی حافظ کو تحقیر کی نگاہ سے دیکھتا ہے. جس کے سینے میں قرآن ہے اس کے مرتبے پر کوئی نہیں پہنچ سکتا، دنیا کی کتنی ہی بڑی ڈگری کیوں نہ ہو. تو انہیں حقارت کی نظر سے نہ دیکھو، انہیں ذلیل نہ کرو، انہیں رسوا نہ کرو. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں مرحوم مولانا جسیم رضوی صاحب علیہ الرحمہ کو، جنہوں نے بڑی کاوشیں کی یہاں پر، اور اسی کے ساتھ موجودہ وہ علماء اور حفاظ جو رات و دن محنت کر کے ان بچوں کے سینوں میں جنہوں نے قرآن کو محفوظ کیا، یہ صدہا مبارکباد کے مستحق ہیں. اور میں دعا کرتا ہوں کہ حافظ ہونے والے طلبہ کو اللہ تعالیٰ دونوں جہاں کی بھلائیاں نصیب فرمائے، ان کے والدین کو بھی نصیب فرمائے، اور ان کے پڑھانے والے اور ادارے کے تعاون کرنے والوں کو بھی نصیب فرمائے. آپ نے بہت پرمغز خطاب مجھ سے پیشتر مولانا سید امین القادری صاحب سے سماعت فرمایا ہوگا، اور میں ہمیشہ آ کر ان کی تقریر میں مخل ہو جاتا ہوں اور وہ فوراً تقریر ختم کرتے ہیں، اور پھر میری گفتگو جو ہے ان کی گفتگو ادھوری رہ جاتی ہے. انشاءاللہ پھر کبھی آپ آرام سے ان کو سنیے گا. عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ آج ہم اور آپ جہاں اصلاح معاشرہ کانفرنس میں شریک ہیں، وہیں پر جشن دستار فضیلت بھی دستار حفظ ہے، اس میں بھی ہم شریک ہیں. اللہ عز و جل ان حفاظ بچوں کے صدقے میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. میں نے کل ایک حدیث مبارکہ سنائی سورت کی سرزمین پر حافظ کے بارے میں، سنیں گے آپ؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حافظ قرآن کے والدین جب اس دنیا سے کچھ کر جاتے ہیں تو بچہ اگر زمین پر حافظ قرآن تھا یا ہے تو اس حافظ قرآن کی وجہ سے اگر ماں باپ گنہگار ہیں، سیاہکار و خطاکار ہیں، برائیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ماں باپ جو گناہوں کو ساتھ لے کر قبر کے اندر پہنچے اور ان کا بچہ حافظ قرآن بنا، اللہ اس حافظ قرآن کے صدقے میں ان کے ماں باپ پر عذاب کے اندر تخفیف فرماتا ہے. یہ تو یہاں تک ہوا، اور آگے حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس حافظ قرآن کے ماں باپ کافر بھی ہوں تو اللہ ان کے عذاب میں بھی تخفیف فرماتا ہے.